اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ سوچئے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، تو کیا آپ اس کو کھو دیں گے؟ جی ہاں، رمضان ایک عظیم نعمت ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے یہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص دعائیں شیئر کروں گی جو صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر دن زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعاؤں سے۔ استغفار یعنی توبہ کی دعا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بار بار استغفار کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے پیڑ کے پتے گرتے ہیں۔ جس طرح سوکھے پتے ہوا چلنے سے جھاڑ سے گر جاتے ہیں نا، اسی طرح جب بندہ استغفار پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس دعا کا ضرور احترام کرنا چاہیے اور اس لیے ہمیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے مانگی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر ہم بھی دل سے یہ دعا مانگے تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تیسری دعا ہے اللہ کی رحمت مانگنے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف فرما اور رحم کر، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اس دعا روزانہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جو معافی، رحمت، ہدایت، رزق اور بلندی سب کچھ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور پانچویں دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ ہے نیک اعمال کے قبولیت کی دعا۔ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جو کچھ ہماری نیت ہوتی ہے نا، تو اس کی قبولیت کی دعا ہے یہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسا ہم سارے دن میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اسے ہم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم رمضان میں بہت سی عبادتیں پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، اور پھر اللہ نے قبول نہیں کی تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور خاص کر کے تو رمضان میں تو بہت ضروری ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر جنت کی طلب کی دعا۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما اور جہنم سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جنت مانگے تو جنت کہنے لگتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دینا اللہ، اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کہنے لگتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے بچا لے اللہ جہنم سے اسے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ صرف دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جنت کہنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ داخل کر دینا اللہ اسے جنت میں۔ تو اس لیے ہمیں روزانہ کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور پھر دوسری دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنی زبردست، اتنی بہترین دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے نا، میں اس کا فقیر ہوں۔ اتنی بہترین دعا ہے یہ، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے یہ۔ ہر کام کے آسانیوں کے لیے دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور پھر آتی ہے اپنے اہل و عیال اور پوری امہ کے لیے دعا۔
یعنی اپنے فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ ایسا گھر مجھے عطا کر، ایسی بیوی، ایسے بچے مجھے عطا کر۔ اتنی بہترین دعا ہے یہ کہ اللہ میری تمام گھر والے تجھ سے ڈرنے والے بنے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے میرے بچوں کی وجہ سے مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے یہی طلب کی تھی، تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور پھر والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پیار سے پالا تھا۔ یہ دعا والدین کی صحت، برکت اور مغفرت کے لیے بہت بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کا درجہ اللہ بڑھاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے نیک اولاد کے لیے دعا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جو انہوں نے اپنی اولاد کی ہدایت اور عبادت میں استقامت کے لیے مانگی تھی۔ وہ کیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا اور میری یہ دعا قبول فرما۔ اور پھر آتی ہے مغفرت کی دعا، پوری امت کی مغفرت کی دعا۔ کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو معاف فرما جب حساب کا دن آئے گا۔ اس دعا میں اللہ سے قیامت کے دن کی مغفرت مانگی گئی ہے، جو ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دعائیں ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم یاد کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ رمضان صرف روزے رکھنے یا عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک موقع ہے یہ دعائیں صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر دن کی عبادت کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے، ان دعاؤں کو یاد کریے اور روزانہ پڑھیے، اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور ان دعاؤں کو شیئر کریے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو نیک کام کی طرف رہنمائی کرے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیک کام کرنے والے کو ملے گا۔ سوچیے، اگر آپ کسی کو ایک چھوٹی سی نیکی سکھا دیں، چاہے وہ دعا سکھانا ہو، نماز کا طریقہ بتانا ہو، یا قرآن سکھانا ہو، یا کسی بھی اچھے کام کی طرف بلانا ہو، یا کوئی بھی اچھا عمل سکھا دے، چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ، تو جب بھی وہ شخص نیکی کرے گا ہمیں بھی اس کا اجر برابر ملتا رہے گا۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنی عبادت کا نہیں بلکہ دوسروں کی ہدایت کا بھی سبب بنیں، یعنی صرف خود نیکی کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا بہت افضل ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ برابر دیتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک جو انہیں پڑھے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔